آپ اندازہ لگائیے کہ نفرت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں سیکولرزم بستر مرگ پر ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر کل میرے اس تقریر کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز ہمارے اصلی دشمن، میری نظر میں کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر میری آواز میرے دشمنوں تک پہنچ رہی ہے تو اپنے کان کے میل کو نکال کر سن لو کہ تمہاری وجہ سے ہماری بربادی ہوئی اور تمہارے ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دوبارہ بی جے پی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کاٹا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی صاحب مثال تو دیجئے ووٹ کاٹنے کی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے اس جلسے میں کھڑے ہو کر کہ 2014 میں بی جے پی اور نریندر مودی کو ہمارے اکثریتی طبقے ہندو بھائیوں کا جو ووٹ ملا وہ 37% تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلی میں ایک CSDS آرگنائزیشن کا پورا ڈاکومنٹیشن ہے، ڈیٹا ہے، اور 2014 میں 6% مسلم ووٹ بی جے پی کو ملا۔ 2019 آنے تک بی جے پی کو 37% 37 سے وہ 44% ہو گیا، 44% ہو گیا، یعنی کتنا اضافہ ہوا؟ 8 پرسنٹیج پوائنٹس کا اضافہ۔ اور جو مسلمان 2014 میں دیے تھے اتنا ہی 6% ہے۔ میرے الفاظ نہیں، CSDS کا ڈیٹا ہے۔ اور لوگ آ کر ہم کو درس دیتے ہیں سیکولرزم کا، کانگریس کے لوگ آ کر ہم کو بولتے ہیں کہ دیکھو تم سیکولرزم کو مضبوط کرو۔ ہم کانگریس پارٹی سے یا جتنے نام نہاد سیکولر لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، میری بات کو جان لو کہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ ہم اکیلے ہیں اس وطن عزیز میں، یاد رکھو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانگریس ہم کو بیساکھیاں دے دیں گی، کانگریس ہم کو سہارا دے گی، نہیں دے گی۔ یہ کانگریس ہم کو خبر میں اتارنے کے لیے اب تیار بیٹھی ہے۔ اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی زندے کو خبر میں نہیں اتارا جا سکتا۔ ہم زندہ ہیں تو کیوں خبر میں اتریں گے؟ یہ لوگ پوری تیاری کر چکے ہیں کہ ہم کو خبر میں ڈال کر ہماری خبر پر سیکولرزم کا جھنڈا لہرا دیں گے کہ دیکھو سیکولرزم زندہ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاموش رہو، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صبر کا ایک مجسمہ بن جاؤ، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھ بن کر کانگریس کی غلامی کرتے رہو۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے، زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ آنکھ بند کر نہیں، بڑے کھلے دماغ کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ اس بات کو محسوس کرو جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک فکر دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یقیناً میری الفاظ، میری گفتگو تلخ ہے، مگر تلخ گفتگو کرنے سے ہی مرض کا علاج ہوگا، کیونکہ مرض بہت پھیل چکا ہے، نفرت کا مرض بہت آگے پھیل چکا ہے میرے بھائی۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ میرے الفاظ اور میری تقریر کے بعد تبصرے کریں گے، تم دلیل اور مثال کے اوپر مجھ سے بات کرو۔ آج سے چند دن پہلے، بلکہ 8-10 دن پہلے مجلس کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اسد صاحب ایک محترمہ آئی ہیں، 2 محترمہ ہیں اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں۔ وہ صبح سے انتظار کر رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا بلاؤ بھائی، اتنی دیر کیا ہے بتاؤ۔ جب وہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا، لمبا چوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اویسی صاحب، میں تبریز کا بھائی ہوں۔ میں جیسا ہی نام سنا
میں کرسی پہ نیچے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تبریز کی بیوہ ہے شائستہ، اور ہم بیٹھے وہاں پر. وہ کیا پیغام دیتا ہے؟ وہ تم کو خوشخبری دیتا ہے سیکولرزم کی، وہ تم کو خوشخبری دیتا ہے، تمہاری صبر کی خوشخبری دیتا ہے. تبریز کا جو مارنے کا ویڈیو وہ تم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ جب تبریز کو جو اپنے زندگی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جھارکھنڈ سے پونا گیا، پونا میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اور واپس جا کر اس نے نکاح کیا، اپنی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں، رات کے اندھیرے میں کسی جگہ پر اس کو چور سمجھ کر پکڑ کر رات بھر جب پیٹا جا رہا تھا. دوبارہ جا کر اس ویڈیو کو دیکھنا نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری زدار ماں اور بہنوں، کہ جب تبریز جب تک کہتا تھا کہ اس کا نام سونو ہے اس کو نہیں مارا جاتا تھا، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا نام سونو نہیں ہے میرا نام تبریز ہے، مارنے والے حقیقی معنوں میں مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کی جائز اولاد اور ان کے لطفے میں بھی فرق نہیں ہے، تبریز کو مارنا شروع کیا. نہیں، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں جو تمہاری واہ واہ کا محتاج ہوں. میں تم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے دلوں سے یہ نام نہاد سیکولرزم کی جو بیماری ہے نکالنا چاہتا ہوں. میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اطراف سے گھیرے ہوئے ہو، تم نہیں جانتے کہ خطرہ کس جانب سے اور حملہ کس جانب سے ہوگا، اور تم یہ ہے کہ کسی ایک مقرر کی بات کو سنے، تمہارے دل کو اچھا لگا تو یا تو تم اپنے آنکھ میں آنسو لا لیے، یا تم نے تکبیر کا نعرہ لگایا، یا پھر تم نے تھالی مار دیے. بس کرو، یہ تبدیلی پیدا کرو. ایک جھاڑ کے جڑوں کا جوس نکال کر جب پلایا جاتا ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. تبریز کو مارا گیا، اس سے کہا گیا کہ بول، نعرہ لگاؤ، اور تبریز کو معلوم تھا کہ میں نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ شرکیہ کلمات ہے. صبح ہو گئی، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں ان کانگریس کے نام نہاد سیکولرزم کے غلاموں سے کہ بتاؤ اس مجمع میں کوئی نہیں تھا جو تبریز کے پاس جا کر اس کو ایک گھٹ پانی پلاتا. خواتین دیکھ رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بوڑھے دیکھ رہے ہیں، اور تبریز لگ رہا تھا کہ کوئی سرکس کا ایک شیر ہے جس کو باندھ کر جس طرح ماسٹر مار کے بولتا ہے بیٹھ اٹھ، اس طرح کا حال کر دی ایک جانور کی طرح. صبح تبریز کو پولیس آئی، پولیس اسٹیشن لے کر گئی تو ہماری بیٹی جو آج بیوہ ہو گئی اس نے مجھ سے کہا اسد بھائی ہم کو پولیس اسٹیشن جانے بھی نہیں دیا گیا تھا، بڑی مشکل سے ہم پولیس اسٹیشن گئے. وہاں پر تبریز نے صرف دو ہی بات کہی کہ رات بھر کا پیاسا ہوں، مجھے ایک گھٹ پانی پلا دو، مجھے ایک گھٹ پانی پلا دو اور مجھے اسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. میرے بھائی تبریز کو وہ بھی نہیں ملا. کورٹ کو لے کر گئے، کورٹ سے جیل کو بھیج دیا گیا اور 24 گھنٹے کے اندر تبریز مر گیا. اور رپورٹ آئی کہ تبریز کی موت اس کے سر میں جو کھوپڑی انسان کی ہوتی ہے 3 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب رات بھر کسی کو مارا جاتا ہے، کوئی بھی رہنے دو، وہ ماروں کی تاب نہیں لا سکتا. اور آج آپ آ کر ہم سے کہتے ہیں سیکولرزم زندہ ہے. کہاں ہے سیکولرزم زندہ؟ بتاؤ میرے کو. اگر سیکولرزم زندہ ہوتا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کامیاب نہیں ہوتی تھی. کھلے عام کہہ رہا ہوں میں، اگر سیکولرزم زندہ ہوتا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 23 مسلم اقلیت نہیں بلکہ 50 کے اوپر کامیاب ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ تم ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ غلامی کریں گے، پیر پکڑیں گے، نہیں ڈالنا ہے ورنہ ہمارا کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہم کو زندہ رہنا ہے. ارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں 70 سال اگر تم زندہ رہے تو کون سی پارٹی آ کر تمہاری مدد کی؟
یہ تو اللہ کی ذات تھی جو ہم کو تم کو زندہ رکھی.